الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا فريق له ولا جسيد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمدت الله رب العالمين على النعماء حمد المخلصين. أصلي بعد حمد الله تترى على الهادي نبي المرسلين. فيا رب احمني من شر نفسي وشيطان ومن كانوا خؤونا، ومن مرض وآفات وغم، ومن فتن دهت جسما ودينا. يا جاه المصطفى لسنا مقاما حبيبي رحمة للعالمين. محمد النقي القلب حيا وميتا فهو أزكى الطاهرين. هو المدثر المذكي خلقا، هو المزمل المقري سنين. رفيق منة الله حريص عليكم أيها المستسلمون. فصيح دهتم مرع عفيف وسيد ولد آدم أجمعين. جواد صاحب الدرجات بر دليل الطالبين الحائرين. بلغ العلا بكماله
كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری پڑھ تو درود مصطفیٰ صلی علی محمدی پڑھ تو درود مصطفیٰ صلی علی محمدی عقدہ کشا ہے دعا صلی علی محمدی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ درس سیرت نبوی چلو پنچمی سو بہر باعتبار ترتیب بیان اللہ تبارک و تعالی فضل و احسان و مہربانی و توفیقہ مرچی میں اس میں دمہ پیش بوگائیں خداوند قدوس مارا شمارا ایک اپانی سارا صحیح سمجھو عمل کرنے کی توفیق نصیب بھی کن نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت و پاکیزیں طریقہ و نمونہ و سنتہ نہیں گما زندگی گوازینے کے توفیق نصیب بھی کن عزیز دوستاں مدنی زندگی تذکرائیں اور بار بار مارس ہوتا کہ مدنی زندگی سے مرحلہ تقسیمی اولی مرحلہ ٹوٹل 10 سالوں 10 سال سے حصہ تقسیمہ اولی مرحلہ 1 ہجریہ چھ بغیر 6 ہجریہ تک دمہی مرحلہ 6 ہجریہ بغیر 8 ہجریہ تک سہمی مرحلہ 8 بغیر داں کے آخرہ تک فی الحال و فی الوقت میگش میں عنوان سریں میگش میں موضوع عمود سریں آئیں مرحلہ اول ماشما اولی مرحلہ سرن نے اور اولی مرحلہ 6 ہجریہ تک ختم بھی درسن ساری گوستگی رندہ غزوہ و سریہ بارہ چیزی گپ میں شمی دیمات کا گا غزوہ چیا وشاں سریہ چیا وشاں غزوہ و سریہ فرق چیئے غزوہ چنچو بوتا و سریہ چنچو بوتا یہ دعائیں گپ میں شمی دیمات تفصیل و تشریح گمات کا بار بار یقین گپ پہ جنگا دھیمے گپ پشکپاں وقت ختم بھی تو ای واسطہ بغیر تذکرہ دیمے عنوان شروع بھی لیکن انچو مردم بھی سمجھی کہ گوستگی گپانی خلاصہ ہمیشہ کہ اولی غزوہ مایوشن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وط گون بتگوں اما جنگ اما لشکر کے واجہ وط گون بتگوں یہ غزوہ گوشن اما جنگ کے واجہ وط گون نبتگوں بس لشکر بنائے تھا لشکری کی امیر بنائے تھا شما برو پلان جگہ عملہ کنے اسے سریہ گوشن تو بہرحال پیغمبر علیہ السلام بنفس نفیس واجہ وط 27 جنگا ٹوٹل وط شریک ہوتا اور ایشانی تو کا اولی جنگ غزوہ ابوا
غزوہ ابوا یہ والی جنگ آخری جنگ کے پیغمبر السلام میں شریک ہوئی ششی بعد موقع نیت جنگ واجہ وفات کو آہا غزوہ تبوک. تو بہرحال وسطی رندہ غزوہ ابوا تک میں تذکرہ بتگا. غزوہ ابوا چی بعد نبی اکرم رسول معظم سرکار دو عالم سید ولد آدم رافت مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ یاسین اولا طہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دن بوات نیمگا خروج کنگی روگین. غزوہ ابوا چی بعد غزوہ بوات نمبر کے غزوہ بوات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی جنگ آئی سفر آئی لشکر گھوما وتی دردان اگیں اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین آنی تو کا 200 مردم زگم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 200 مردم امراہ دیں پر وگائیں بواتنے مگا. پیغمبر علیہ السلام وتی اصحابان امراہ کان لشکر روان دوان کان لشکر روگائیں. حضرت صاحب ابن عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ علی رسول اللہ وتی مصلی والا کمی مدینہ مسجد نبوی مدینہ جنیادم و مسلمانان تی والا مدینہ مصلی رسول موجود گیا خالی کہ محمد رسول اللہ میدان روگائن. حضرت صاحب ابن عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرہ پیغمبر علیہ السلام مدینہ والا کھان. مدینہ ذمہ دار حضرت صاحب مدینہ مستر و کستر محمد رسول اللہ حضرت صاحب بنائیں تا حضرت صاحب ابن عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ حضرت صاحبہ ذمہ دار بنائیں. پیغمبر علیہ السلام تی سفر در کے واجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر در کے واجہ روتے قافلہ پیدا کی قافلہ تو کا 2500 ہوشتر مان ایک قافلہ تعقبہ محمد رسول اللہ وتی دردانگی صحابانی گمت 200 صحابہ گما ہمیں قافلہ پشتہ روگائیں. بہرحال واجہ کی ادھر سر بھی قافلہ درت کا شوتا اور قافلہ کے شوتا بس پیغمبر علیہ السلام پداوتی اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین زوری پدا واپس در کے تھے مدینہ نمگا مراجعت فرمائنی وجہ دوبارہ مدینہ کے یعنی کہ سفرہ اچ قسم جنگ و جدال پیش ہے پرچہ کیا مردم گوستگاں شوتگاں بغیر جدالہ بغیر قتالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تی اصحابان کو ماں صحیح سلامتی مدینہ شریف کے مدینہ شریف آگے گھوما پیغمبر علیہ السلام دگے 200 مردوں میں جماعت بنائنی چیزی وعدہ بعد پدا غزوہ شیرہ موقعین. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیرہ مغا خروج فرمائنی. اودا ہم رو چری اودا ہم قافلہ درت کا شتا کسنی پیغمبر علیہ السلام چیزی روچا مودا بھی چیزی وقت آمودہ وقت گوازینی لہتے روچو دے گوازین اگا چی بعد قبیلہ بنو مدلجے گوما معاہدہ کن معاہدہ چی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدا واپس مدینہ شریف نے مگا کے پدا پیغمبر علیہ السلام کہ تو مدینہ شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف نبوت کا تنگری دارو چی بھی واجات کا چا سفر روچ زمانہ سفر مشکل بھی تم یہ زمانہ سفر نو تو جہاں سر پرو بساتے بعد میں سواری نہیں
سہولت نے یکیشی سواری نہیں دومی راہ ہم نے کنڈو بیٹھانی سراس سینگو وانکانی تہا کوانی سرا لک پامبو ویر کپامبو جنگلانی تہا کنٹگانی تہا اور یہ مشکلیں راہ ایک بے قدر بی سواری بوا سہولت نے راہ نے سفر پیدلے سفر ہارے سرے اشترے سرے خچرہ نہیں سرے آپ یہ مسلمان سواری بھی نہیں اشتر ہم نے استان سواری ہم پورا نہیں اچھی بار بتا شش ماہ سفر لگ گئے تھا شش ماہ سفر تو یہ سفر جو مشکل بھی ہوا جو تقوی تقاوٹ تو کا بھی ماں تو ایک گاڑی سر سفر کرنے کائیں سیر اچھا اچھو نکھا کہ میں سفر بتا کو شان دوں زمانہ مشکل سفر چنچو قربانی بھی گڑا پیغمبر علیہ السلام اللہ رائے تشکیل ہو گئے عجب جذبات مبارک کی نبی اکرم رسول معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انو دہ روچ بیت کا چا سفرہ دہ روچ بی چا سفرات کا یک شخص یک سردار قرض بن جابر فہری نامی شخص مدینہ شریف مسلمان و اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین آنی چراگاہ سرام لاکام مردمانی اشترامبا مردمانی پسامبا جانور اما چراگاہا کے چراگان اے بدبخت سردار کے اے مردکار کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین او مسلمانانی جانورانا زوری تورو ہشترمبا پسمبا چون بلائے نقصان دولت جند ہمیشہ ایشان تو برے ہیچو نبی سواری ہمیشہ شیر ہمیشہ زندگی جند ہمیشہ سرک گوزی ایشان بس چراگا ہچارینو شیر ہم بورگو نانے گو زندگی گزران ہمیشہ سرک بہرحال اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعینانی جانورانا وادی کے سردار قرض بن جابر فہری با رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرہ معلوم بھی کہ اصحاب کرامانی جانوری شیع برتگاں پیغمبر علیہ السلام فوراً لشکر تیار کان اصحاب کرام تیار بان فوراً روگا لگاں درکاں صحابہ کرامانی لشکر گوما پیغمبر علیہ السلام مردکارے پیچھا کان واجہ شیب تعقب کان روان دوان دان کے بدر نزدیکا سربان چاری مردک تدخ شتا گارین جانوری تدخ شتا گارین چاری یہ دستا شتا اس پیغمبر علیہ السلام پدا واپس بھی تو پدا مدینہ شریف نمگا بغیر جنگا بغیر کتالا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تھے تو ای کے سفر بھی واجہ اشیارہ غزوہ بدر صغرا گوشن غزوہ بدر یکی مزائیں یکی تو اما غزوہ بدر کے مسلمان 313 تعداد آتا کہ یہ واقعہ دیما پیدا کی اور ای طریقہ کافر ہزار تعداد آتا مقابل ابو مسلمانہ کٹھے جیت بو ای غزوہ بدر یکی لیکن دیکھیں ہم کیا یہ رگوشن غزوہ بدر صغرا کسائیں غزوہ بدر ہمیں سفرہ پیغمبر السلام ہے کہ چونکہ ای جاگا کہ پیغمبر السلام ادھر رسے تو پدا واجہ واپس بو ای بدر نزدیکا ای وسطہ ای جنگا بھی غزوہ بدر بھی گوشن لیکن ای غزوہ بدرہ اچ قسم جنگ و جدال موقع پیشنیت کو پیغمبر علیہ السلام پدا واپس بو مدینہ شریف نمگا اسی اچھی بعد سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریہ منگو سریہ میں اشار پیغمبر سلام گوننے گو واجہ کر امیر بنائنی لشکر رادان شما بروے واجہ کا واق گونے گو ایک غزوہ گوشن واق گوننے گو سریہ گوشن ایک اپا مردم یاد بیداری کہ گی میں گشتر ایک اپا نہیں سمجھا گوڑا سہولت بھی بس تذکر ای غزوہ سریہ غزوہ سریہ اسی اچھی بات سفر نمبر کے سفر حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی یک رندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ارشاد فرمائن یک جاگہ یاما جماعی تھی رات یک لوٹگاؤں، یک جاگہ یا چیزیں مردم لشکری من رات یک لوٹگاؤں، لیکن یاد بدارے کیا لشکر امیرہ یک من چانچے مردمی مقرر کئیم کیا امیر شدی کام برداشت کن، تنی کام برداشت کن، ہر قسمہ صبر کنو کی چشماچی یک صابری مردمی یارا امیر بنائینی، یک مردمی امیر بنائینی، جماعت سردار بنائینی، جا گئی تشکیل کی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر و مستر بنائیں، حضرت عبداللہ بن جحش گوما دے 11 مردم جماعت بنائیں، گوری امیر گوما 12 مردم بتن، 11 کستے جماعتی گو امیران 12 کستے مردمان۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا خطی نبشتہ فرمائیں، خطہ رازرتی امیرہ را داتی، خطہ بزور جب تک 2 روز میں سپرہ نگوزی خطہ پچمکاں عجیب و غریب واجہ، جب تک چھمیں روگارا 2 روچ نہ لگی، یہ خطہ بزور جماعت مردمہ بزور سپراوتی جاری و ساری بکاں 2 روچہ پیدل سپر کنگا چی بعد نوی خطارہ پچ بکاں، خطے تو کہتے محمد رسول اللہ ارچی فرمانے مانی اما طریقہ بکن۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونے امانت داری انسان، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ خطہ زوری ات کے راہ محفوظ کانتا پہ پچھنکا، امانت داری بچھارا، امانت داری بچھارا، کس نگن دگن چھو کوئی پچھکو تی بھی کن چاری تی بھی کن خطہ نہ چاری۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطہ زوری جماعت زوری لشکر زوری دیما در کے روان دوان دا کے 2 روچ گزی سپرا، 2 روچ وادی کے سپرا گزی، سپر 2 روچ کو زگا چی بعد نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم خطہ پچکن چاری کے بنی منی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چی حکم منا داتا، خطہ فچکن چاری کتے تو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نگائیں کہ شما بروے نخلہ نہیں مگا، نخلہ یک جاگئی نامی، نخلہ مکہ و طائف درمیان یک جاگئی کیا یا نخلہ گشان واجہ فرمائیں نگائیں شما سیدھا بروے نخلہ نہیں مگا، نخلہ کے رسے اودا بنندے انتظار بکنے یا قافلہ پیدا کیا مایسر عملہ بکنے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطہ وانی اور فرمائنی کہ توتی ساتیانہ مجبور مکان، ساتیانی کے راہ حکمہ پیش بکن بلے شانہ قسم مجبور مکان۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ خطہ ساتیانی دیما خطہ وطوانی فرمائنی سمان وطواتن ما خطہ عشقو ما خطے گپارا زو رسول اللہ گپارا زو ہرچی منی حبیب وشی موتی حبیب فرمانانی غلامو محمد رسول اللہ فرمانے غلامو ہرچی رسول حکمی ما یہ فرمان برداروں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ خطے گپانا ہوتی ساتیانہ گوشگوں، خطے احوالا ہوتی ساتیانہ گوشگوں اور گوشی پدا من چشمے تو کن قسم مجبور نہ کہیں، ہر کسارا شہادت دوست بھی، ہر کسارا ہوتی رب نام قربان بوگ دوست بھی آبیگوں، ہر کس کے تیار نہیں ماں یارا مجبور نہ کہیں۔ محمد رسول اللہ اصحاب اعلان گوما، اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین درس ساتیہ یہ گوشگل لگا گو دل و جان ماوتی رب نامہ قربان بوگا تیاران، گو دل و جان وتی رب نامے قربان بوگا ہر رنگ و دروش ما تیاران۔ تو چیا چو گم زدائی کہ تو شی طرح مجبور لکیں چھون لکیں بس تیار ہما تیب خاطر تیار، ہر چی رب فرمانے ہر چی رسول فرمانے بس میں تیار۔ قافلہ روان دوان بھی
اشانی تو کا دو ساتھی اشتر گار بھی اشتر اشانی گار بھی اشترے پٹو پولو پٹن اشترے شواز خاطرہ بسا بابے اشترے گاریا ای تو جماعتا چی بھی سیدان اشترے پٹگا مصروف لشکر دا درکھیں رو پٹا لوٹا بے ساتھی گار یہ دو ساتھی شتر تھا سگار دو ساتھی چریشان کمبو روان دوان داخ نخلا رسان اودا ودارا نندا کافلائے کافلہ کہتی قرآنی گما جنگ بھی صحابی زوری کافلہ مسترارا تیر جنے گئے گما گو کافلہ مسترارا تیر لگی تیر لگ گئے گما گو ڈارک میری ختم بھی اشانی مسترے میں رگے وجہا درس بزدل باں درس پریشان باں درس غم زدہ باں وتی مال و دولت آنا وتی کمائی آنا وتی ساز و سامان آنا درس یلا کھنا دے پتہ چھان روا چارے مستر جنک بوتا مستر کے جنک بوتا دوست گھبرائی نا بس تشان روا عامر نامی شخصی عمر بن الحضرمی اسلام اولی مقتول اولی شخص کہ رب نام بلند کرنے کے خاطرہ یہ تیر ہوا عمر نامی شخصی اولی سرائی شہتیر یا کوئی لشکر روگان جنگ نبوگے واپس پیدا کرنا شما چار گائے گندہ کرے اولی مقابلہ کہ سریہ عبداللہ بن جاش امیرہ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ وہ تی ساتھی جو تشو مقابلہ ہاں مقابلہ بو اور یہ طریقہ قافلہ مسترہ تیری جتی عمر نامی شخصی ہاں اور یہ اولی مردہ اولی کافرہ اللہ نام خاطرہ رب نام بلند کرنے کے خاطر شرط تیر جنک بو اولی مردہ اولی کاتر اور اسلام خاطرہ اولی تیر جو جا گوستگیں سبق کے تو کا گوشتگا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اولی تیر چلائیں کہ اسلام نام بلند کرنے کے خاطرہ اور اولی مقتول کہ مسلمان اللہ نام بلند کرنے کے خاطرہ رب دشمنانہ جا اولی جتگ مردم عمر نامی شخصی بہرحالی جتیشن ایشان کوشت بلے حملہ ایشان کو رجب آخرہ رجب آخرہ یہ حملہ بو جنگ واقعہ پیشہ بالکل آخری روچن شعبان ماہ درہ کے امیدہ ایدہ یک بلائیں مسئلہ یہ استین شمردم بے سمجھی نگوڑ دیوے گا پردم سمجھا کرنا نو بس سمجھی دیوے گا سمجھا لیا گوڑا ہم مسئلہ یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام شریعت و مذہب تو کا 4 ماہ جنگ کنک حرام بوتا 4 ماہ یکی رجب ماہ دومی ذوالقعدہ ذوالحج محرم ذوالقعدہ ذوالحج محرم اسی ماہ پیدر پہ آنے مگر آ جاؤ اسی ماہ جنگ حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت تو کا انو ہم تک ہمیں حکمی اشانی احترام خاطرہ جنگ شروع مکان کسی تیسرا عملہ کو یا ساری جنگ جاری و خیری لیکن ابتدا نکنک بہتری ای مہانی تو ای حکم آ زمانہ مردمائی 4 ماہ جنگ کنک سک عرابی کاری سمجھک بیتا سک کے برائی مردمان رسم بیتا بس سک کے برائی سمجھتا سک کے عرابی کاری سمجھتا سک کے عرابی کاری سمجھتا اور ای ماہ کسا جنگ نہ کتا مسلمان آنی واتے کے واقعہ پیشت آہاں نادانستا تورا آہاں سمجھے کہ شعبان ماہ پر اور ای طریقہ جنگ ودی کے واقعہ پیشت تو ای جنگ واقعہ پیشہ آگے گوما ای واقعہ کی پیشت ای واقعہ پیشہ آگے گوما اشام محلوق میں در سے بلائیں اعتراضی سمجھ
بلائیں اعتراض شروع کو، بلائیں سوال شروع کو۔ اعتراض و سوال کو کہ محمد ساتھیاں اے چاری مہانی احترام نہ کتا، حالانکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام شریعت تو کبھی شی احترام مانے، پوری دنیا شی احترام سمجھی و منی، لیکن پیغمبر علیہ السلام ساتھیاں اے مائی احترام نہ کتا، جنگ کتا۔ حالانکہ یکی تو شن قصدن نہ کو، بلکہ نادانستہ تو رائے وڑبو رجب آخری تاریخ ختم، لیکن باہر اللہ ہاں بلائیں موقع رسے، وہاں بلائیں سوال ہے جس کو مسلمان سرا اعتراض کو کہ شن غلط کو تھا، یہ مہن جنگ کو تھا۔ اردومی نیمگا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ چونکہ امیرہ واجہ گت تو درسی کافر کے تحت کا شتن شنی مالا نزو جنگا چی بعد دشمن ارچی مال رسی شی مال غنیمت گشن پیغمبر علیہ السلام امت خصوصیت نہیں تو کوئی خصوصیت ہے کہ مال غنیمت شنی وسطہ حلال ہے، مجاہدین کے جنگ کنا کافران جنا اور مجاہدین نے مال کے شان رساں حلال شنی وسطہ قرآن باقاعدہ سے تذکرہ ہم کو تھا، قرآن شریف احکام بھی بیان کو دگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام ہم بیان کو دگا۔ تو دشمن مال و دولتی ہر چی رسی آیارا زورا کے حلال ہیں، اشارہ مال غنیمت گشن، یہ پیغمبر علیہ السلام امت خصوصیت ہے، چیزی خصوصیت ہے پیغمبر علیہ السلام امت ہے۔ آ زمانہ کسی خیرات کو تھا، خیرات مردمارا دیا کو ورق جائز نہ بوتا، خیرات بزرگ میدانا ایرکا آزمانا چی آسی کے شرف بندان گوڑا بیزا خیرات تی قبول بو، امی طریقہ جنگ بو مال غنیمت ایرکا میدانا آزمانا چی آسی کے شرف زوری با قبول بو، اگا آسا نبو بیزا قبول نہ بوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت سرا رب مہربانی فرمائیں، خیراتی کنے خیرات ورے ہم تر اجازتی، قربانی کنے قربانی گوشت وط ورے ہم انگا تر حیرات ثواب را سگائیں، تی حیرات بوتا اینائی وطی ورے تر ہچو نرسی، وطی ورے ہم وطی حصہ ماں کنے کو ہم تر ثواب را سگائیں، اسی ہم تر اجازتی، یہاں زمانہ اجازت نہ بوتا۔ وہ ہمیں پہ مال غنیمت ہم پیغمبر علیہ السلام خصوصیتیں، پیغمبر علیہ السلام امت واسطہ مال غنیمت زورک استعمال کرنا غازیانی واسطہ مجاہدین واسطہ حلال و جائز ہے، وشی وتی مخصوص احکام، اسی طریقہ، اسی تقسیم، چون سامان باہر بے بان، چیچی سامان چون باہر بے بان، خدا قرآن بیان کو دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا بیان کو دے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ مالن زوری وتی اجتہاد صحابہ تقسیم کا مالا چونکہ مالانا ٹوٹل 5 حصہ، اشان تو 4 حصہ مجاہدین درمیانہ تقسیم، یک حصہ پیغمبر علیہ السلام واسطہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا واپس وحدی کے رہوں یہ گب کے بیان با واجہ فرمائنی کہ شما یہ وڑین طریقے کو تھا یا بری صبر بے کنے بری اللہ چی گوشی، یہ طریقہ و شما کو تھا، ایک کردار و شما کو تگا، باقی انتظار کنے بری اللہ فرمان چی گوشی۔ دمینی مگا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سخم زدہ و پریشان حالن، پریشانی عالمین کہ ماں جنگ کتا مالانا وتی وڑا تقسیم کتا چھوم بھی کہ میں اجر و مزگار بے بان رب ذوالجلال مارا چھ ناراض مبی وتی ثابتو کا تو ماں ٹھیک کرنے کے کوشش کتا، لیکن چھوم بھی کہ میں رب میں گو ماں ناراض بھی دو مینی مگا مردم ہم ایر جنگا گوشگا کہ شما ایما جنگ کتا ایما احترام نہ کتا، رب ذوالجلال چارش برینا قرآن مجید فرقان حمید آیات کریمان نازل کا، رب ذوالجلال فرمائنی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی
مردم ترائے رسول جس کنا مردم گو تو ہمیں سوال کنا کہ ای محترمی ماہانی تو کہ جنگ بارہ مردم ترا جس کنن تو ایشانی سوال جوابا بدے مردم ترا میر جنگا کہ تی صحابہ ایمائے تو کا جنگ کتا ایمائے احترام نہ کتا ای بابتا سوال کنگا لہذا ای سوال جوابا خدای قرآن چوئی وڑا دیا گائیں لہذا رب فرمان مطابق ایشانی سوال جواب بدے رب فرمائیں تھی یسألونکا عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر رب ذوالجلالہ فرمائیں ای اگا جنگ بارا جس کنا بگو ای ماہانی تو کا جنگ کنک بلاہی گنائی بگو ای ماہانی تو کا جنگ کنک بلاہی گنائی ای ماہی تو کا جدالے کنک سکیں بلاہی گنائی وَسْوَدٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بلے ای بھی گپا گوش بدارے اللہ راہ چمردمانہ دارگ وَكُفْرٌ بِي اللہ گما کفر کنگ اللہ گما شرک کنگ اللہ وحدانیت اقرار انکار کنگ والمسجد الحرام مسجد حرامہ چی مردمانہ آگانے لگ مسجد حرامہ چی مردمانہ تا چینگ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اور اللہ لوگا چی مسجد حرامہ چی مسجد حرامہ چی مسجد حرام مردمانہ درکنگ ای دعائیں کار اکبر عند اللہ چاہی مائے تو کہ جنگ کنگا چی بھی بلاہی مستری گناہی کے شما کتا ما یک کی کتا شما کیا سوام داری ہو شما وشے ایماہ جنگ کتا چلو ٹھیکی ماہ جنگ بلاہی گناہی کاری اللہ رائے مردمانہ دارگ چاہی مائے تو کہ جنگا چی مستری گناہی کعبہ شریفہ مردمانہ نہیں لگ یہ مستری گناہی اور امی پہ اللہ گما شرک کنگ کفر کنگ یہ ہم یہ گناہ چی مستری گناہی شما و مستری گناہی کتا والفتنۃ اکبر من القتل اور ای پہ میں فتنہ کنگ گناہ فتنہ کنگ ای فتنہ چی بلائیں فتنہ جنگ فتنہ چی بلائیں فتنہ کفر فتنہ چا جنگ فتنہ ایمائے تو کا جنگ فتنہ چی بلائیں مستری فتنہ شما بلائیں مستری گناہ شما بینیا میں یقین نظر رکھی شمار چی کنگا یہ بینیا تنا میں یقین نظر رکھے تھے جمیشہ ربا فرمائے تو وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا اروادہ عشم گوما جنگ کنانو با ایشانی کوشش ہمیشہ کہ وتی طاقت مطابق شمارا چاوتی دینہ دور بکنا اے وتی طاقت مطابق شمارا وتی دینہ چی دوری بکنا اینا یعنی کوشش ہمیشہ دینہ یلبی دی اللہ فرمائیں لوچے کار اروادہ لوچی شانی کوشش ہمیشہ کہ شما تی دینہ یلبی دی ہمیں چی شانی طاقت بھی ہمیں چو شانی طاقت بھی بس یہ کوشش کرنا کہ شما وتی دین کے زورتا کفر و شرک یلد داتا یک وحدہ لا شریک عبادت کے شروع کو تا آئیے حکمہ ممننے و آئیے انکارہ بھی یعنی کوشش ہی ہمیشہ واللہ فرمائیت این استطاعو اگر طاقت بھی ہر رنگا کوشش کرنا شمارا دین اچھی دور کرنے کوشش ہمارا اچھی دین ہے یہی طریقہ قرآن مجید آیات کے نازل بتاؤں اللہ تبارک و تعالی حکم و فرمان بیان بتاؤں تو یہی طریقہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ خوشبو خرمبو گلو شادان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ عبادت را قبول کو میں یہ طریقہ را قبول کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تائید فرما خوش و خرم بتا صحابہ کرام بہرحال عشاء سریہ عبداللہ بن جحش کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ را امیر بنائیں تو 12 مرد میں گما نخلہ نے مگر رادا وہی طریقہ جنگ واقعہ پیشاد اور یہ جنگ تو کا اولی شخص کے اسلامی نامہ جنک بو کو شکبو عمر نامی شخصیہ اور یہ طریقہ مال غنیمت گما دولتانی گما واپس اتکا اور یہ طریقہ ایشانی کافرانی 2 شخص ایشانگے قیدی بنائیں 2 شخص قیدی بنائیں تو مدینہ شریفہ آؤ
اور مساری عرض کو کہ یہ رواما ٹیما کے روگا تا دو مردم اشانی گار بو دو ساتھی گار بو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں جب تک کہ من شما مردم اصحاب نہ دیے اما بعد تک شما ساتھی بھی نہ دیں شما مردم بھی نہ دیں. واجہ داشت وہی طریقہ شنی فدے بدلا اما دوی صحابی رعایا کنک بوتاں یہ صحابی شانی حوالہ کنک بوتاں پیغمبر علیہ السلام ای دوینانا یلدا اور ای دوینان تو کہ یکی مسلمان ہم بور اندر. بہرحال طریقہ سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ واقعہ پیشت. اشاچی بعد نبی اکرم رسول معظم سرکار دو عالم نمبر کے تھیں غزوہ بدر جنگ بھی تھی غزوہ بدر. ای واقعہ چی بعد واقعہ پیش کے غزوہ بدر 2 ہجرین رمضان شریف ماہن رمضان ماہ 12 تاریخین نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم حال کی کہ کافرانی یک بلائی مضبوطی جماعتی بدولتا پریں مال و دولتا پریں چشام مکار وگائن را پدامی مدینہ کی راسی مدینہ شریف گوزا مدینہ شریف راہا گزگین شام چی بلائی قافلہ پیدا کی قافلہ چا دولتا پریں کافرانی مالو دولت آیا مانا کافرانی دولتی کائی قافلہ گونی روگائی مکہ یعنی مگا شام چی پیدا کی مکہ روگائی. پیغمبر علیہ السلام جنگ ارادہ نیا یہ قافلہ تعاقب ہی نہیں تھا. اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین واجہ فرمائیں یا قافلہ پیدا کہ شمی چھی بابتا چھی رائے روانے اسی دیما پرچائی قافلہ کے دولت جمع کریں چیا دولت جمع کریں مسلمان جنے کے واسطہ مسلمان ختم کرنے کے واسطہ لہذا اسے دولت جمع کرنے کا ڈسٹرب کریں. بہرحال قرآن شریفہ غزوہ بدر واقعہ غزوہ بدر یوم الفرقان نام داتا. غزوہ بدر اما بدریں گاما جنگیں کسی تو کا ایمان و کفر فیصلہ بو مسلمانانی اولی مزانی خطرناکی جنگا مسلمانانی شک سخ شان بے انتہا خطرے تو کا لیکن اللہ تبارک و تعالی مسلمان شانار محفوظ کو اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا را قبول فرمائیں. وہی طریقہ مسلمان و مسلمان احترام و شان محفوظ بو. پیغمبر علیہ السلام اعلان کو 313 کسے جماعتی تیار بو کسی عط بوں کسی نیت بوں اچ پروان نہیں تھا پرچہ جنگ قاصر آدھا نہیں حالات انچو خراب سمجھگ نہ بھولتا جنگ نیت نہیں 313 مردم 313 مردم تیار کو 313 مردم تیار کو رمضان شریف 12 تاریخ سفر شروع ہوئی. بدر یک جاگہ یہ نام مدینہ شریف آقاموں کی دور جاگہ یہ بدر گوشا در حقیقت اودا یک چائی ہستے ہیں اچھائی نام بدر ہے. آ زمانہ چائی بھی انتہا کمی بوتا یا کسکی امیری مردمی بوتا گوڑا یہ ہمت کتا چائی جتا چائی جنا غریب کار نہ بوتا اودا کہ چائی ہستا گوڑا چاہ مشہور بوتا پلان جگہ چاہ ہست پلان جگہ چاہ ہست مرچی بعدہ فراوانی گناہ زمانہ انچو فراوانی نہ بوتا انچو خوشحالی نہ بوتا. تو بہرحال ای چائی اودا ہستا چائی نامہ بدر ہمیں چھائے نام وجہ چھی ای اما جاگہ اما علاقہ کہ چاہا جاگہ نامی مشہور بو گز علاقہ بدر نامہ پورے علاقہ نام بدر پورے علاقہ چھائے پورے علاقہ بازار امیت کے نام بدر. پیغمبر علیہ السلام 313 قصے جماعت بنائیں 313 قصے ایک لشکری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رگونی دین پر اوغائیں بدرے نہیں مگر 313 مردمہ ابتا دوشتران 2 گوڑا ہاں گوڑا نہیں سواری نہیں سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب بنائیں ہر سواری سے کسے بی بی ہر اشترا سے مردم سوار بی بی
نوبت بہ نوبت سواری باری بے بری آئیے نمبری بری آئیے نمبری بری آئیے نمبری چیزی قدم آئیے نمبری چیزی قدم آئیے نمبری سے مردم یا کچھ تیرے گونے نوبت بہ نوبت باری پہ باری سواری بوانن. ہمیں طریقہ بار کنان تقسیم کنان جوڑی جنان ترتیب بنان دا کے ترتیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم باری کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جوڑی ہم سے کسے گما بنی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار دو جہان سرکار دو جہان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گما. ایسے مردمانی ہم یکوش تیرے کہ نوبت بہ نوبت با باری پا باری سوار بوان بے باں ہر جماعت ہر سے مردم یکوش تیرے طریقہ گونے غزوہ بدر وہ کہیں بدر نے مگے سپرے اصحاب کرام روان دوانا سواری کمی مال و دولت کمی آلہ اچ قسم اصلاح گونی. سے صحابی حضرت علی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ فرمائنا واجہ ماں سوار نہ با میں باریت تو سوار ماں ہوتی باری قربان پتا نبی پیدل بھی ماں سوار پہ پائیں شرم میں حیا ہے گپے لہٰذا چوبے کہاں ماں ہوتی باری طرح قربان پتا تو سوار بو بس ماں پیدل. حضرت علی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پا دل و پا جان پا خوشی وجہ خدمت نیتا قربان پتہ ہوتی باری آ میں نوبت تو سوار ہوں. سبحان اللہ. پیغمبر السلام چھونی جواب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی شما منا چی زیادہ طاقتور تر نئے شما منا چی زیادہ طاقتور تر نئے اردو میگا پمیشی ماں رب بارگاہ رب منا مزی بدا رب منا ثوابی بدا ثواب محتاجوں رب منا اجر بدا ماجر محتاجوں رب منا مزدی بدا ما مزد محتاجوں. لہذا موتی ثوابا شمارا دات نہ کہیں ثوابا ہوتی موت زوریں اللہ رائے قربانیانا برداشت کہیں. رب زلجلالہ بارگاہ چھونے فرمان چھونے شوق جہاد اللہ راہی قربان بوگے اللہ راہا قربانی دیا گے چھوڑی پاکیزیں جذبہ وجہ فرمائی نہیں منا بھی ثواب ضرورت ہے شما اسے ماں سوار با منا بھی ثواب ضرورت ہے یہ رنگی قربانی ماں ہم بلی دیں گے ماں ہم بلی پیدل بیں گے. وہاں زمانے پیدل روگ آسانی کار نبوتا یہ وسطہ کہ مضبوطی چپل بھی نبوتا یا ساپی راہ ہم نبوتا دو سیمی سنگو ڈال دو کھپتا بوتا گا انتظام نبوتا کسیشن دور بکاں اور راہا صاحب بکاں اے پیمی سنگی راہ گما جنگلانی تھوکا پات شپا دی وہی پہ میں نازر کی نرمی چمپل ڈترین چمپل ہمیشہ کی پوچھتے گے مضبوطی خاصیں چمپل ہم خاصیں نبوتا چوشیں کہ پاد محفوظ بے بام بھٹیے تھوکا ہے چیم ابھی چینچو گوڑا قربانی دیکھ پڑی چینچو قربان بو لوٹی گوڑا. بہرحال پیغمبر علیہ السلام فرمائیں یکیشن شمار منا چی طاقتور تر نئے منی طاقت شمار چی ہر رنگا گیشتری پیغمبرانا اللہ قوت داتا اور دو میں شیں کہ منا ہم ثواب ضرورتی میں ثواب محتاج ہوں پیغمبر فرمان ثواب محتاج. سفر روان دوان لشکر در کے مدینہ شریفہ رمضان شریف 12 تاریخ روانہ بھی لشکر داں کے یک میلی دور یک میلی رسی واجہ لشکر داری لشکر تمام مردمانہ چھکنگ شروع کن وجہ تو سموائنہ کن اشان تو اکاس کے گونڈوی وجہ واپس رائی دا برو تو واپس ہو. سبحان اللہ طریقہ بھی لشکرے تو کار چی کہ کم عمرہ واجہ شاہ واپس کن تو برو پلانی تو برو واپس کا مردہ. پیغمبر علیہ السلام لشکر معاونہ کنگا چی بعد روان دوان بھی پدا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارا بھی واپس کن ہمیں کہ واجہ جندے کو نوبت نوری جوڑی واجہ شو بھی واپس کن تو برو مدینہ حاکم بو تو برو مدینہ سنبھال تو برو مسجد نبویہ اور مسجدہ سنبھال نظام سنبھال انتظام سنبھال
پیغمبر علیہ السلام عادت شریفہ ہوتا اور وحدی کے واجہ سفارہ کے درد کا ایک ذمہ دار بنائیں تا پوچھتا مسلمان بھی امیر بت نہ کہاں جماعت بھی مستری بت نہ کہاں جماعت واسطہ ضروری کہ امیر و مستری بھی چمیشہ پیغمبر علیہ السلام طریقہ مبارک ہوتا اور وحدی کی وجہ سفر شدہ کہ مستری بنائیں تا شدہ غزوہ بواتا حضرت صاحب ابن عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ وجہ مستر بنائے تھے تو ہمیں دبو مرہ وگاؤں تو ادھر ذمہ داری مرہ وگاؤں غزوہ عشیرہ پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وارا مستر کا معاش بنائے تھے کہ ادھر مستر بو ادھر ذمہ دار بو مرہ وگاؤں ہر جنگی بوتا ہر سفر کے موقع بوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذمہ دار بنائی تا شتا چمیشہ ہر جگہ یہ طرح کاری ذمہ گونی کھنا کے واسطہ آخارا تو کجا بھی مجبوری ہے اللہ دے روا گلوٹے اور یک کیوتی کاری ذمہ دار بنائی نو برو نظامہ پشتا سنبھالو برو نظامہ برابر کم برو یہ کیوتی ذمہ داری ہے نا یہ کہہ رہا بے دیو برو بہرحال پیغمبر علیہ السلام یہی طریقہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وارا واپس رادا کہ تو برو واپس بو تو برو مدہ حاکم بو مدینہ شریف نظام سنبھال تو غزوہ بدر کافی دراج و لمبائیں واقعہ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ موقع دا دیما انشاءاللہ مزید تفصیلات بیان بھی دعائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ما شمارا یہ درس سیرت نبوی سے سمجھو عمل کرنے توفیق نصیب کن وآخر دعوانا